أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. صدق اللہ العظیم. یہ 6 آیات ہیں سورہ توبہ کی. اس صورت میں ایک تو غزوہ تبوک کا واقعہ ہے اور اس کے ساتھ منافقین کی جو عادتیں تھیں اور ان کی جو خصلتیں ہیں اس کو بیان فرما رہے تاکہ وہ عادتوں سے ان خصلتوں سے ہم اپنی حفاظت کریں، اپنے آپ کی، اپنے دل کو، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. گزشتہ آیت میں یہ مضمون تھا کہ منافقین کی ایک خصلت یہ تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے کرٹیسائز کیا، نکتہ چینی کی، اعتراض کیا کہ آپ جو ہے صدقہ تقسیم کرنے میں انصاف کا معاملہ نہیں کرتے. سوچے کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین انہیں جب فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، جب دیا جاتا تو خوش ہوتے اور جب نہیں ملتا تو ناراض ہو جاتے. تو کسی منافق نے کہا کہ آپ تقسیم میں جو ہے کیا انصاف کا معاملہ نہیں فرماتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، میں اگر انصاف نہ کروں تو کون کرے گا. حدیث میں آتا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا اللہ ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ کے حکم پر تقسیم کرتا ہوں. تو ایک چیز یہاں پہ غور کرنے کی ہے کہ یعنی اعتراض کرنا، یعنی کرنے پر جب لوگ آتے ہیں تو بڑوں کو بھی نہیں چھوڑتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض، صحابہ پر اعتراض، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض. اگر ہم دیکھیں تو اسی لیے جو ہے آدمی جو ہے اس کی طرف توجہ نہ دے. آدمی اپنا اور اللہ کا معاملہ صاف رکھے. میں کہ میرا اللہ کا معاملہ صاف ہو. اعتراض کرنے والے، تنقید کرنے والے کرتے رہیں، وہ اپنا کام کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت اتار رہے ہیں. ان کا سوال یہ تھا کہ تقسیم میں انصاف نہیں کرتے. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں یہ ہمارے حکم سے کر رہے ہیں، اور یہ حکم کیا ہے؟ 8 لوگوں کو تقسیم کرنا ہے. زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جاتی ہے؟
اس کے مصارف اور اس کے جو ہے نا اس کی ترتیب بیان فرمائی اس آیت میں. انما الصدقات للفقراء، صدقات سے یہاں زکوٰۃ مراد ہے، کیونکہ الصدقہ الف لام جب کسی چیز پر داخل ہوتا ہے تو خاص معنی میں آتا ہے، خاص، جیسے الکتاب کہ میں نے یہ کتاب ہے قرآن پاک ہے نا، تو خاص طور پر الصدقہ سے مراد زکوٰۃ. زکوٰۃ انہی لوگوں کو دینی چاہیے، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دے سکتے. جتنے بھی واجبی صدقات ہیں، چاہے زکوٰۃ ہو، صدقہ فطر ہو اور کفارات ہیں، یہ واجب ہیں اور یہ اس کے مستحق یہی ہے. اس کے علاوہ نفلی جو صدقات ہیں اس میں پوری گنجائش ہے، آپ کو مسلمان کو بھی دیں، غیر مسلم کو بھی دیں، غریب کو بھی دیں، مالدار کو بھی دیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. مالدار کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ وہ ان کی ترتیب بتا رہے ہیں کہ زکوٰۃ اور صدقات کن لوگوں کے لیے دی جاتی ہے؟ للفقراء والمساکین، فقراء کے لیے اور مساکین کے لیے. فقراء اور مساکین میں تھوڑا سا فرق ہے. جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کو مسکین کہتے ہیں، جس کے پاس ضرورت کے بقدر ہو لیکن نصاب سے کم ہو تو وہ فقیر ہے. بہرحال تو فقیر اور مساکین والعاملین علیہا، اسلامی حکومت میں زکوٰۃ کا مال جمع کرنے کے لیے، وصول کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو طے کیا جاتا تھا. ان لوگوں کا کام تھا کہ وہ جا کر مالداروں کے پاس زکوٰۃ کا مال، اس زمانے میں مال جو ہے صرف درہم اور دینار کرنسی نہیں ہوتی تھی، جانور بھی ہوتے تھے، کیونکہ اس زمانے کا مال جو ہے بکریاں، اونٹ، گھوڑے، تو لوگ جو ہے زکوٰۃ دیتے تھے تو اونٹ بھی دے رہے ہیں، گھوڑے بھی دے رہے ہیں، بکریاں بھی دے رہے ہیں، تو وہ سب لے کر آ رہے ہیں، جمع کیا جا رہا ہے. تو وہ جو جمع کرنے والے عاملین ہیں وہ اسلامی جو حکومت تھی، خلیفۃ المسلمین جو ہوتے تھے، ان کے لیے بھی اس میں سے زکوٰۃ دی جاتی. پھر تیسری چیز والمؤلفۃ قلوبہم، دلوں کو جوڑنے کے لیے، دل جوئی کے لیے بھی زکوٰۃ دینی چاہیے. یہ حکم جو ہے چوتھے نمبر کا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جس معاشرے میں آپ رہتے تھے ابتدائی دین کا دور تھا، تو بعض ایسے لوگ ہوتے تھے جو اسلام میں داخل ہوتے تھے تو ان کی دل جوئی کے لیے آپ جو ہے زکوٰۃ دیتے تھے. بعض ایسے ہوتے کہ جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے لیکن سردار ہوتے تھے تو زکوٰۃ میں سے ان کو دیتے تھے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ چیز خاص تھی. اس کے بعد صحابہ کا اجماع ہوا. کس کا؟ صحابہ کا. یہ اجماع کہتے ہیں کسی مسئلے پر امت کا جمع ہو جانا، یہ اس امت کا اعزاز ہے. یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دی ہے. اس امت کے بڑے فضائل ہیں، اس میں یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ یہ امت پوری کسی ایک چیز پر جمع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اجماع امت. اور یہ عقائد میں نہیں ہے، یاد رکھ لیں. میں دو تین باتیں، یہ عقائد میں نہیں، یہ صرف جو ہے فروعی مسائل میں، اعمال سے تعلق رکھنے والے مسائل میں. کیونکہ اجماع امت تو جو ہے عقیدوں میں نہیں، عقیدہ تو قرآن اور سنت سے ہے نا. تو یہ پہلے دیا جاتا تھا. ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ وہاں پر بہت بڑی زمین ہے، وہ ہمیں دے دے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کے دل جوئی کے لیے انہوں نے لکھ کر دے دیا کہ بھئی کہ وہ جو زمین ہے، وہ زمین جو ہے زکوٰۃ کی تھی، بیت المال کی تھی. انہوں نے لکھ کے دیا کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور ساتھ میں کہہ دیا کہ اس کو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ذرا دکھا لیں. یہ لوگ بڑے خوش ہو گئے. تو اور یہ لوگ چلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اور جا کر ان کو جو ہے یہ پرچہ بتایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، دیکھ کر جو ہے نا پھاڑ ہی دیا. کہنے لگے، یہ بہت ناراض ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. کہا نہیں دیں گے، اب جاؤ، نہیں دیں گے. اب اسلام میں آنا ہے آ جاؤ، نہیں آنا ہے تمہاری مرضی ہے. پہلے دیا جاتا تھا تالیف قلب کے لیے، دل جوئی کے لیے. اب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا،
اب اسلام میں اگر کوئی آنا ہے تو اسلام قبول کرے خوشی کے ساتھ، مال کو سامنے رکھ کے اسلام نہ. تو وہ لوگ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کہنے لگے حضرت آپ نے کہا تھا یہ پرچہ حضرت عمر کو بتا لیں، ہم نے بتایا تو انہوں نے پھاڑ ہی دیا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ امیر آپ ہیں یا وہ ہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر تو میں ہوں لیکن عمر کی بھی بات ماننی پڑے گی تمہیں. امیر تو میں ہوں، خلیفۃ المسلمین تھے آپ، لیکن بات عمر. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے مشورہ کیا، اور مشورے میں کہا بھی کہ کیا کریں. تو صحابہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، ایسا نہیں کہ کمپرومائز کر رہے ہیں چلو بھی ٹھیک ہے، ایسا صحابہ کا ایسا مزاج نہیں. پورے صحابہ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے کہ بھئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے لوگوں کی تعلیف کے لیے کہ تاکہ لوگ جو ہے نا اسلام قبول کریں، اب کیا کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے دیا جاتا تھا، اسلام بہت کمزور تھا، ابتدائی زمانہ تھا، لوگ متوجہ ہوں. اب اللہ نے اسلام کو غلبہ، فوقیت، عزت، طاقت دے دی ہے، اب لوگ آئیں اپنی مرضی پر، کوئی زبردستی نہیں ہے. تو اس پر سارے صحابہ جو ہے کیا ہوئے، جمع ہو گئے، ان کی رائے ہاں یہ صحیح ہے. تو اس کو کہتے ہیں اجماع الصحابہ، صحابہ کا اجماع ہوا اس چیز پر، تو لہذا یہ چیز بھی نہیں رہی. تو زکوٰۃ کن کو دی جاتی ہے، فقراء، مساکین، اور یہ دو چیزیں ہو گئیں. اور وفر رقاب، پھر رقاب کے معنی گردن میں. گردن میں کا مطلب کیا، مثال دے رہا ہوں کہ گاڑی پنچر ہو گئی، بولتے ہیں گاڑی پنچر نہیں ہوتی، ٹائر پنچر ہوتا ہے نا، لیکن کہتے کیا ہے، گاڑی پنچر ہو گئی. سمجھ رہے نا، یہ بھائی 2 برتن بریانی کے کھا لیے، بریانی کھایا برتن نہیں کھایا ہوا. تو ایک مثال ہے وہ پھر رقاب. رقاب یہاں پہ کہا جا رہا ہے گردنوں میں. گردنوں میں کا مطلب اس زمانے میں دیکھیے یہ غلاموں کو آزاد کرنا، یہ جو غلامی پہلے سے چلی آ رہی تھی بہت پہلے سے، تو اس کو اسلام نے کیا کیا، حقوق بتائے تاکہ یہ چیز ان کو انسانوں کا درجہ ملے اور یہ چیز آزاد ہو. کیونکہ انسان کا غلام بنے یہ پسند نہیں کیا. ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں بہت سے روزے کے، قسم کے، یہ کفارات جتنے بھی ہیں، غلاموں کو آزاد کرو، غلاموں کو آزاد کرو، غلاموں کو آزاد کرو. تو مکاتب ہوتے تھے کہ کسی کے پاس ایک غلام ہے، وہ غلام اپنے مالک سے بات کرتا، میں آپ کو ایک اتنے ہزار اتنے لاکھ دے دیتا ہوں، مجھے آزاد. ٹھیک ہے بھائی. اب وہ محنت کرتے، لا کے دے دیتے، جاؤ بھائی. تو یہ ہے وفر رقاب. والغارمین، غارم کہتے ہیں قرضوں میں ڈوبے ہوئے، جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کی مدد کرنا تاکہ وہ جو ہے کیا ہے اس قرض کے بوجھ سے نکلیں. وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. وابن السبیل، اور مسافروں کو. یہ 8 ہیں، یہ زکوٰۃ کے مسائل ہیں. یہ ہم جو ہے رمضان میں اس کا مذاکرہ کرتے ہیں کہ بھی زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے. تو فریضہ، بس یہاں اتنا ہی ذہن میں رکھ لیں، فریضۃ من اللہ، یہ کس کی طرف سے مقرر کیا ہوا، اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا. وراثت کے معاملے میں بھی وہی آیت ہے، فریضۃ من اللہ. یہ جو حصے مقرر کیے ہیں میاں بیوی، ماں باپ، بچوں کے، بہن کے، یہ سب اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے. تو ہمیں یہ نہیں کہ بھئی کہ کوئی پوچھے ناراض ہو جائے، ہم اپنی طرف سے عقل چلائیں، نہیں. اسی لیے زکوٰۃ عبادت ہے اور مالی عبادت ہے، اور اس میں جو ہے نا ہم عبادت ادا کر رہے ہیں، تو بہت ہی سوچ سمجھ کر ہم اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنا تاکہ میری زکوٰۃ صحیح ہو، ملکیت ہو. یعنی اس کے جو مسائل ہیں اس میں بہت غور کریں، اس لیے کہ عام طور پہ زکوٰۃ کو جو ہے ایسے ہی ایک مطلب ہے کہ ٹھیک ہے بول کے تقسیم کر دیا جاتا ہے. زکوٰۃ صحیح نہیں ہوتی، اس لیے جو ہے نا اس معاملے میں مسائل کو جاننا ضرور. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح علم ہے کس کو یہ جو ہے تقسیم کرنا ہے، اور حکمت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ فہرست اللہ نے بتا دی.
تو بہرکیف منافقین کی ایک عادت یہ تھی، یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر انہوں نے کیا کیا؟ اعتراض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اصل میں ان تقسیم یہ میرے حکم سے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اب پھر آگے دیکھیں، عجیب، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، انہی منافقوں میں سے، انہی میں سے ان کی ایک عادت کیا تھی؟ یؤذون النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں۔ ایذا پہنچانا، نبی کو ایذا پہنچانا، ٹھیس پہنچانا۔ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تم مجھے ایذا کیوں پہنچاتے ہو، تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، جو لوگ اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے، بہت ذرا غور سے سوچنا چاہیے کہ میری کچھ ادائیں، کوئی حرکتیں، کوئی عمل، کوئی ایسی چیز تو نہیں جس سے آپ کو ایذا پہنچ رہی ہو۔ آدمی بہت سوچے، ایذا پہنچانا ایک منافقین کی خصلت۔ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ ایذا پہنچانے میں جملے استعمال کرتے تھے، اور جملوں میں ایک جملہ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، وہ منافقین یہ کہتے تھے ہوا اذن، اذن کسے کہتے ہیں عربی میں؟ کان کو۔ یہ نبی جو ہیں کان ہے، کیا مطلب؟ کان کے کچے ہیں، کیونکہ یہ اصل میں جو ہے نا بیٹھ کر جو ہے نا آپس میں شرارتیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے، اور ان سے کہا جاتا یہ باتیں مت کرو، اگر یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائیں تو انہیں تکلیف ہوگی، اور وہ تم ایکشن لیں گے، بھئی پوچھیں گے۔ تو منافقین کہتے تھے اگر ہمیں بلائیں گے تو ہم جا کے بول دیں گے ہم نے نہیں کہا، وہ ہماری بات مان لیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ہماری بات مان لیں گے۔ یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بتا رہے ہیں۔ آپ کے اخلاق اتنے اونچے تھے کہ آپ کو وحی آتی تھی یہ منافق ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پھر آپ اتنے تحمل سے، برداشت سے سن لیتے تھے۔ اس لیے آدمی، جب ہمارے استاد کہتے تھے یہ دور جو ہے نا کان کھلے رکھیں، کان کھلا رکھیں، آنکھ بھی کھلی رکھیں، بس زبان بند رکھیں۔ ہم 30 بھی کھلے رکھتے تھے، ہے نا؟ اس لیے بعض مرتبہ آدمی آ کے کچھ کہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ وحی اتر رہی ہے، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن جیسے ایک واقعہ ہے، مشہور قصہ ہے کہ ایک سفر میں منافق نے کہہ دیا یہ جب سے یہ لوگ مدینہ آئے ہیں بہت آگے بڑھ رہے ہیں، ہم ان کو جو ہے مدینہ پہنچ کر ذلیل کر کے نکالیں گے۔ عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا، آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ کہا، قسم کھائی ہے، سورہ منافقون میں ہے نا، یہ قسم کھاتے ہیں ہم مدینہ پہنچ کر ان لوگوں کو ذلیل کر کے نکالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا منافقین کو، تم نے اس طرح کہا؟ نہیں، میں نے نہیں کہا، ہم نے نہیں کہا۔ پورے کے پورے پلٹ گئے۔ اب دیکھو حضرت عبداللہ ابن ارقم کی حالت دیکھیں، وہ یہ آ کر کہنے لگے انہوں نے کہا، انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سفر آگے ہوا، سورہ منافقون اتری، پوری سورت اتر گئی۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر عبداللہ ابن ارقم سے کہا عبداللہ تم سچ، دیکھو سچ کا کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ ایک آدمی سچ پر حق قائم ہے، بقیہ اسی لیے دوستو حق ہوتا ہے اگرچہ کہ اس کا حلیف کوئی نہ ہو، حق ہوتا ہے اگرچہ کہ اس کے ماننے والا ایک بھی نہ ہو۔ اسی لیے حق کو پرکھنے کے لیے تعداد اور اکثریت نہیں دیکھی جاتی۔ حق کا حق ہونا یہ قرآن اور حدیث سے ہوتا ہے۔ حق کا حق ہونا یعنی کتنے اچھا ان کے ماننے والے ہیں، کتنے ان کو فالو کرنے والے ہیں، کتنے ان کے ساتھ ہیں، یہ نہیں ہے۔
عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تھے، لیکن سچائی پر، حق پر وہ جمے رہے. تو یہ جو ہے نا یہاں پر وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں. آ کر منافقین کہہ رہے ہیں اور آپ جو ہے اچھا قل کہہ دیجئے نبی جی اذن خیر لکم، یہ آپ جو صرف سن رہے ہیں، ظاہر پر فیصلہ کر رہے ہیں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے. ورنہ اگر جواب دیتے، کہہ دیتے تم غلط کہہ رہے ہو، تم منافق ہو، تو پھر کیا حال ہوتا تمہارا. سمجھ رہے کتنی بڑی چیز ہے اس کے اندر ہمیں سکھایا جا رہا ہے. کیونکہ لوگ آتے ہیں، آ کر بولتے ہیں بھائی فلاں نے کہا، فلاں نے کہا. آدمی بس سن لے، آدمی سن لے، بس سن کے معاملہ وہیں ختم کر دے. یہ آ کے کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنا بڑا جملہ، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، بھئی یہ کان کے بڑے کچے ہیں، ہم جا کے بنا لیں گے، ہم جا کے بول دیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جانتے ہو نبی کون ہے؟ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات بیان کر رہے ہیں. یہ نبی کے سامنے آ کر منافقین جو آ کے جھوٹ بول کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے کیا کر دیا، ہم نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہم نے جو ہے دھوکہ دے دیا. یؤمن باللہ، اللہ پر ان کا ایمان ہے، اللہ سے وحی اترتی ہے ان پر، پتہ سب ہو رہا ہے ان کو. جو سوچیں پتہ ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خاموش ہوتے تھے، کتنا برداشت کرتے تھے. وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں پر ایمان رکھتے ہیں. نہیں، یؤمنو یہاں یصدقو کے معنی میں ہے. نبی جو ہے تمہاری بات صرف سن رہے ہیں، لیکن سچا ایمان والوں کو ہی مانتے. سچ کسے مانتے ہیں؟ ایمان والوں کو ہی مانتے ہیں. وہ تمہاری بات صرف سن لے رہے ہیں. اسی لیے ایک اصول حدیث میں بیان فرمایا، نحن نحکم بالظواہر واللہ یعلم بالسرائر. ہم جو ہے صرف ظاہر پہ فیصلہ کریں گے، باطن کا اللہ کے حوالے کر دیں گے. یہ ایک بڑا زندگی کا اصول ہے کہ ہم کھوج میں نہیں پڑنا، تجسس میں نہیں پڑنا کہ کیا ہو رہا ہے اندر. ظاہر پر ہم فیصلہ کریں گے. آیا ظاہر دیکھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی اترتی تھی، اس کے باوجود بھی امت کو تعلیم کے لیے بتایا کہ بھئی ہم ظاہر پہ فیصلہ کریں گے. کہتے ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. باطن اللہ جانتا ہے. والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، ہم انہیں دردناک عذاب دیتے ہیں. ایک اور خصلت، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں یہ منافق، قسمیں کھاتے ہیں. دیکھو نا، جھوٹا جو ہے نا قسم زیادہ کھاتا ہے، تاکہ جو ہے نا وہ یقین دلانا چاہتا ہے، وہ یقین دلانا چاہتا ہے. اللہ کا نام عظمت. بخاری شریف کی روایت ہے، ثلاثۃ انا اخاصمہم یوم القیامہ، 3 لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن میں ان سے جھگڑوں گا. اللہ کہہ رہے میں جھگڑوں گا ان سے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اللہ ان 3 چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جو میرے نام کی عظمت کے بغیر قسم کھاتا ہے اور وہ قسم کو جو ہے نا پورا نہیں کرتا. میرے نام، اللہ کا نام بڑی عظمت کی چیز ہے. ایک آدمی چوری کر رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا، نے کہا تو چوری کر رہا ہے. نے کہا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو سچ کہہ رہا ہے، میری آنکھیں ہو سکتا ہے دھوکہ کھائیں. اللہ کا نام معاملے میں آ جائے نا بس ختم. اور اللہ کا نام عظمت کی بات ہے نا. وہ واقعہ مشہور ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سخی تھی. ان کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کہہ دیا، یہ خالہ جان کو ذرا سمجھانا چاہیے کہ بہت خرچ کر رہی ہیں آج کل، بہت خرچ کر رہی ہیں. تو وہ پہنچ گئے، پہنچ کے کہنے لگی کہ خالہ جان آپ اتنا کیوں خرچ کرتی ہیں، آپ ذرا. میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہی ہوں اور تو مجھے روکتا ہے. اللہ کی قسم میں تجھ سے موت تک بات نہیں کروں گی. قسم کھا لی، قسم کھا لی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. اب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، کیونکہ شاگرد تھے، خالہ بھی تھے
اور شاگرد بھی تھے، بڑا علم انہوں نے حاصل کیا، تو پریشان تھے کہ میں کیا کروں، کیسے بات ہی نہیں کریں گے تو کیسے آگے چلے گا۔ تو ایک مرتبہ جو ہے انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک ایسا پلان بنایا کہ چلو چلیں گے علم حاصل کرنے کے لیے، تم اجازت لو، اور اجازت لو کہو کہ بھی سب آ جائیں، سب آ جائیں۔ تو 3 صحابہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، بھائی کون ہے؟ فلاں ہے۔ کیوں آئے ہو؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ آ جاؤ جی، ہمارے ساتھ اور بھی ہیں، سب آ جائیں، سب آ جاؤ۔ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اندر چلے گئے۔ جیسے اندر گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے نا ان کے جو ہے ان کے ہاتھ پکڑ لیے کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ تو انہوں نے معاف کیا۔ معاف کرنے کے بعد قسم کا کفارہ ادا کیا۔ کفارہ تو ادا ہو گیا نا۔ ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں لکھا ہے آخر وقت تک اس قسم کو یاد کر کے رویا کرتی تھی، اے اللہ میں نے غصے میں وہ قسم کھا لی تھی، قیامت کے دن تو میری پکڑ نہ فرما۔ تو اللہ کا نام بڑی عظمت کی چیز۔ منافق چونکہ دل یقین سے خالی ہوتا ہے، بس کاروبار میں بھی قسم 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 قسم، برکت اٹھ جاتی ہے۔ حدیث میں فرمایا معاملات میں قسم کھانے سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، ضرورت کی ہے، ضرورت کی چیز ہے۔ تو منافق کیا کرتے تھے؟ یحلفون باللہ لکم لیرزوکم، وہ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، اور یہ کہ بس ہم آپ کو خوش کریں، بس آپ کی خوشی کے لیے، بس آپ کی خوشی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ دیکھیں یہاں پر ایک عجیب بات لکھے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک محمد ابن عبداللہ، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ رہے؟ محمد ابن عبداللہ، مکے والے بھی مانتے تھے یہ محمد ہیں، عبداللہ کے بیٹے، یہ محمد ہیں آج جو ہے نا اس کا بہت تعارف ہوتا ہے، اس کے بارے میں بہت بولتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، لیکن سب سے اہم چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم چیز تھی وہ رسالت تھی، کہ ہمیں امت کو، انسانیت کو تعارف کرانا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سارا مسئلہ تو رسالت کا ہے۔ سمجھ رہے نہیں بات؟ سارا مسئلہ، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھے، اس کو سارا مسئلہ رسالت کا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے شوہر، ایز اے بزنس مین، ایز اے تاجر، ایز اے جو ہے لیڈر، ایز اے فلاں، ایز اے فلاں۔ مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی مانتا ہے، لیکن جو ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ کامیابی کا یہاں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے اعتبار سے کہ بھی یہ رسول ہیں، اللہ نے بھیجا ہے کامیابی کے لیے۔ ان کنتم مؤمنین الم یعلموا انہ من یحادد اللہ، وہ جانتے ہیں اس بات کو، کیا وہ نہیں جانتے جو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ منافق ہمیشہ کس سے ڈرتا معلوم؟ میری عزت نہ چلی جائے، میری عزت نہ چلی جائے، امیج خراب نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم قسم کھا کے اپنی امیج باقی رکھنا چاہتے ہو نا، ذالک الخزی العظیم، آخرت میں ذلت والا عذاب تمہیں ملے گا۔ یہاں قسمیں کھا کر اپنی امیج باقی رکھ رہے ہو، لیکن تمہیں جو ہے نا آخرت میں خز کسے کہتے ہیں؟ ذلت۔ اللہ ہم سب کی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، دنیا کی بھی ذلت اور آخرت کے عذاب سے۔ منافق ہے نا، اس کو آخرت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کہ دیکھیں لوگوں میں میرا نام رہے، لوگوں میں میرا مرتبہ رہے کسی طرح۔ اب کیا کریں؟ اس کا سہارا لینا ہے، اس کا سہارا لینے کے لیے ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کا نام آ۔ ایک اور چیز ہے، دیکھیں یہ سورت کا نام جو ہے نا سورہ توبہ تو ہے، یہ سورۃ الفاضحہ، سورۃ الکاشفہ، یہ بالکل کیا کہتے ہیں؟ کاشفہ کسے کہتے ہیں؟ کھول دینے والی، پورا کھول دیا، ان کی پول کھول دیتے ہیں، بولتے نا، ان کی چھپا کے رکھے تھے، اپنے آپ کو مسلمان بتاتے تھے، اتنا ستاتے تھے مسلمانوں کو، اور خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جتنا نقصان ان لوگوں سے پہنچا کسی سے نہیں۔ یہ آخری صورت اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ان کی پول کھول دی۔ یحذر المنافقون، منافق جو ہے ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، اندر سے خوف، کس بات سے ڈرتا رہتا ہے؟
ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، کوئی صورت نازل نہ ہو جائے میرے بارے میں، کوئی اللہ کی طرف سے آیت نازل نہ ہو جائے میرے بارے میں اور میرے اندر کی بات نہ واضح ہو جائے. ڈرتا رہتا ہے. مجلس میں آ رہے ہیں کہ میرے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا، میرے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا. ہاں سمجھ رہے ہیں کہ اس لیے کہ جب آدمی اندر کا چور ہوتا ہے نا، وہ آدمی جو ہے ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے. جب آدمی اندر سے چور ہوتا ہے وہ آدمی ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے. منافقین اندر سے چور تھے، کفر میں بھرا ہوا تھا دل، سامنے جو ہے منہ پر ایمان تھا، تو وہ ڈرتے ڈرتے آتے تھے کہ کہیں ہمارے بارے میں کوئی صورت نازل نہ ہو جائے. کتنی عجیب بات دیکھیں، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ کی خادمہ تھی، باندھی تھی. جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، اس کمرے میں جو تھے نا حضرت آمینہ کے ساتھ حضرت ام ایمن تھی. وہ کتنی بابرکت خاتون ام ایمن اس وقت سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے تک اگر کوئی خاتون ساتھ میں تھی تو ہے تو ام ایمن. یہ انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک عجیب شعر انہوں نے کہا، عجیب بات انہوں نے کہی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ سوچا کہ ام ایمن کی تعزیت کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے پر ہمیں بھی غم ہے، انہیں بھی غم ہوگا، انہیں زیادہ ہے، چلو جا کے ان سے کچھ بات چیت کریں. تو اس موقع پر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ کہنے لگے کہ سب اپنی طرف، سب اپنی جگہ ہے، لیکن ایک چیز سے بڑی محرومی ہو گئی. اللہ کا کلام وحی اترا کرتی تھی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، زمانے میں ہم وحی کی برکات سے محروم ہو گئے، وحی کے اترنے سے محروم ہو گئے. تو منافقین ڈرا کرتے تھے کہیں میرے بارے میں کوئی بات تو نہیں آ گئی. کوئی قل، اللہ تعالیٰ فرما رہے استہزئوا، ٹھیک ہے مذاق اڑا لو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، جو چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ اس کو نکال کے رہے گا، اللہ اس کو کھول کے رہے گا. اور رکھ دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری لسٹ دے دی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کئی منافقین توبہ بھی کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے منافقین کے ساتھ کہ کئی منافقین نے نفاق سے توبہ بھی کی. ایک سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ 1,500 منافقوں نے توبہ کی. اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، ان سے اگر سوال کیا جاتا آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس طرح کیوں کرتے ہیں آپ، کیوں کرتے ہیں آپ، تو کیا کہتے ہیں بتائیں؟ یہ بھی ایک نفاق کی عادت ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے. انما نخوض ونلعب، جیسے ہم جو ہے ٹائم پاس کر رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں. نخوض، خاض یخوض کے معنی جو ہے گپ شپ، نلعب کے معنی ہم کھیل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ، کھیلنے کے لیے، ٹائم پاس کے لیے اللہ، رسول اور اس کا کلام تمہیں ملا ہے؟ سوچیں، قل، پوچھئے نبی جی، اب اللہ ہی ہے ٹائم پاس کے لیے. اب آج ہم دیکھیں اپنی مجلسوں میں، ہماری مجلسوں میں بیٹھ کر ہم کیا کرتے ہیں. ہم اپنی مجلسوں میں سب سے زیادہ ہماری جو ہے نا دین پر بات ہوتی ہے بغیر علم کے، اور اس پر ہم اعتراض پہ اعتراض، اور ہمارے زبانوں سے نخوض، یہ نخوض ہے، یعنی بغیر کسی علم کے آدمی جو ہے نا کیا ہے، خاض یخوض، بس گپ شپ کرتے رہنا، کہیں اس کا ٹھکانہ ہی نہ ملے. اللہ کی آیتوں کے ساتھ ابھی اللہ حفاظت فرمائے، ہم ذرا جائزہ لینا ہماری عبادتوں میں ہم کتنا مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں. ابھی حج ہوا، حج کا ایک عمل ہے رمی کرنا، کتنا بڑا عمل. آپ سوچیں، رمی ایک ایک کنکر پر کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے، اور رمی کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اتنا عظمت والا عمل، کوئی آدمی رمی کر رہا ہے بالنگ کی طرح، چپل پھینک رہا ہے، یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ہم اس کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں. قربانی کا دن گزرا، قربانی کے موقع پر قربانی کتنا بڑا عمل، یعنی سوچیں جانور ہم لٹا رہے ہیں، جس کی سنت ادا کر رہے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹایا تھا، اور ہم ان جانوروں کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں. کبھی ہم سوچنا ہے قرآن پاک کی آیتوں کا، کبھی ہماری زبان سے نکل جاتا ہے کہ بھئی کہ
کسی نے کہا قرآن پاک میں فی جی کا ذکر ہے، کہاں ہے بھی فی جی دہا، یہ مذاق ہے، ہم اس کا احساس نہیں، یہ عادتیں ہیں، یہ خصلتیں ہیں منافق۔ شعائر اللہ، مسجد، اذان، قرآن، حدیث، سنت، یہ سب چیزیں جو ہے نہیں عظمت کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی ان سے پوچھ رہے ہیں، ان سے پوچھئے یہ تم کیوں کرتے ہو؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، وہ ضرور یہ جواب دیں گے انما كنا نخوض ونلعب، ہمارا مقصد تو جو ہے نا بس، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے تھے، تم اپنی مجلسوں میں اس طرح کی بات کیوں کرتے ہو، کیوں اس طرح بات کرتے ہو؟ تو جواب کیا دیتے تھے؟ نخوض ونلعب، نہیں ہم ایمان والے ہیں، بس مذاق کر رہے تھے، بس ہم کھیل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے قل، نبی جی ان سے کہیے اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تم اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ایک آدمی اپنی بیوی کو 100 طلاق دے کر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، 100 طلاق، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 تو واقع ہو گئی، 97 ٹائم تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق کیا۔ نہیں تھی، کیونکہ قرآن پاک میں طلاق کی آیت میں وہاں ہے کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں کا مذاق مت بناؤ۔ وہ طلاق کا جہاں ذکر ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، تم اللہ کی آیتوں کا مذاق مت بناؤ، طلاق کو مذاق نہیں بناؤ، ہے نا؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، دیکھو تم نے ایمان کا اظہار کیا تھا، اب تو کھل گیا تمہارا کفر، اب کیا کہو گے، اب کیا عذر پیش کرو گے؟ ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین، ایک جماعت وہ تھی جس کو اللہ نے معاف کیا، یعنی ان کو جو ہے ایمان ان کو مل گیا، ایک جماعت وہ ہے جو مجرم تھی، اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عادتوں سے، ان خصلتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ خاص طور پہ یہ صورت جو ہے نا بڑی اہم، ایک ایک چیز جو ہے نا ہمیں اپنی زندگی میں اس کو عملی طور پر لانا، اس کو سوچنا کہ بھئی کہ میرے، کیونکہ ایمان اور نفاق ہے نا، یہ دونوں ہیں۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ نفاق سے پاک، بڑی مشہور جو ہے نا 3-4 علامتیں بیان کی، جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں جو ہے خیانت، لیکن اصل دیکھیں تو کتنی چیزیں ہیں، دیکھیے یہ ہے نا سورہ توبہ، سورہ منافق، یہ سب یہ چیزیں بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان خالص نصیب فرمائے، نفاق سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرمائے۔